جی دوستو، 29 ستمبر کو جب نتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس میں، اوول آفس میں، تو اس کی ملاقات کے دوران ہی یہ 20 پوائنٹ پلان امریکہ نے ریلیز کر دیا، اور اس کے ریلیز ہوتے ہی ہمارے پرائم منسٹر نے بھی ایک ایکس پہ پوسٹ ڈالی اور اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس میں کافی پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں نے کرٹیسائز کیا پرائم منسٹر کو کہ کس قسم کا پلان آپ نے انڈورس کیا ہے، کیسی اپروول آپ دے رہے ہیں، اس میں تو 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ہی نہیں ہو رہی، اس میں تو بالکل حماس کو بھی ڈسارم کر دیا جائے گا، پھر ایک ٹرسٹی شپ بن رہی ہے یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، غزہ میں ایک بورڈ آف پیس بننے جائے گا، تو اس میں چونکہ فلسطین کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، تو یہ کس قسم کا پلان آپ نے انڈورس کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہمارے وزیر خارجہ نے بھی، اور جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں، وہ پارلیمنٹ میں آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی الہام تھوڑی ہونا تھا، یہ وہ پلان نہیں ہے جو کہ ہم نے نیو یارک میں جس سے بات کی تھی، اور جو نیو یارک میں ہم نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہماری ہوئی تھی اس میں جو بات چیت ہوئی، اس میں جو پلان آیا، یہ تو وہ نہیں ہے، منوان وہ نہیں ہے کم از کم، اور اس میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور لگتا کچھ یہی ہے کہ تبدیلیاں نتن یاہو اور ٹرمپ کی جو ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس میں اس کے بعد ہوئیں۔ چلیے ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کو الہام تو نہیں ہونا تھا کہ جو پلان انہوں نے اپروو کیا تھا باقی عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ مل کر نیو یارک میں، وہ یہ پلان نہیں ہے جو کہ انہوں نے اپروو کیا تھا، اور اس میں بعد میں تصحیح بھی کی گئی ہماری جانب سے کہ جی ہم تو کمیٹڈ ہیں 2 اسٹیٹ سلوشن، جس طرح عرب پیس پلان ہے 2002 کا، اور اس میں القدس شریف جو ہے ایسٹ جیروسلم وہ ہونا چاہیے فلسطینی ریاست کا کیپٹل، اور تو یہ اور 1967 جو بارڈرز تھے اس وقت اس کے مطابق ہونی چاہیے فلسطینی ریاست۔ ہم یہ بات مان لیتے ہیں کیونکہ الہام تو جس طرح میں نے پہلے کہا ہمارے پرائم منسٹر نے نہیں ہوا ہوگا ان کو، لیکن ان معاملات میں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ یہ سنجیدہ معاملات ہیں، ان کو ہم کیجولی نہیں لے سکتے۔ پہلے اس پلان کو پڑھ لیتے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا ریلیز کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ مناسب تھا کامنٹ دینا نہیں دینا، ٹویٹ کرنا ضروری تھا نہیں تھا، یہ باتیں پھر کنسیڈر کی جانی چاہیے، لیکن ہم جو ہے ہر چیز کو کہتے ہیں نا، ہماری اسکیٹر شاٹ اپروچ ہوتی ہے، اور اسی میں ہی ہم فارن پالیسی کو اور سفارتکاری کو اس طرح ہی ڈیل کرتے ہیں۔ اب چلیے وہ بھی سب کچھ ہو گیا، آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا پلان نہیں تھا، اب جو کل گزشتہ روز شرم الشیخ مصر میں ہوا وہ کیا تھا؟ کیا یہ وہی پلان نہیں ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 29 ستمبر کو ریلیز کیا تھا؟ کیا یہ وہ پلان ہے جو کہ امریکہ نے مسلمان اور عرب دنیا کے ساتھ مل کر کیا تھا؟ تو اس میں بھی ذرا ہماری تھوڑی سی رہنمائی کر دیجئے، اگر آپ نے وہی پلان پہ دستخط کر دیے ہیں جو کہ 29 ستمبر کو، تو پھر یہ بات نہیں، یہ کہنے کی بات کیا تھی کہ جی ہم اس پلان کو نہیں مانتے، ہمارے تحفظات ہیں، جس طرح ہمارے نائب وزیر اعظم نے بھی کہا پارلیمنٹ میں آ کے، تو پھر وہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اب آپ نے اسی پہ ہی دستخط کر دیے ہیں، تو یہ کچھ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ اس طرح جو وافلنگ ہے اور جس طریقے سے آپ اس سارے معاملے کو اپروچ کر رہے ہیں اس کے بڑی سیریس ریپرکشنز ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان بھی کہیں ہم نے کہیں کمٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم بھی اپنی فورسز جو ہیں وہ غزہ بھیجوائیں گے، اور یہ بھی اس فراٹ ود مینی مینی ہیزرڈس، تو تھوڑا بہت خیال رکھیں اس ساری چیزوں کا، پھر ہمارا جموں اور کشمیر کی جو جد و جہد ہے اس کا بھی ذرا خیال رکھیے۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ کل جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جب بات چیت کر رہے تھے تو پریس جب شرم الشیخ میں ایڈریس کر رہے تھے تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بلایا پوڈیم پہ کہ جی آپ بھی کچھ کہہ دیجئے، تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کو بڑا سرپرائز ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، تو وہ جو انہوں نے جو ریمارکس وہاں دیے وہ شاید بہت زیادہ ہی فلیکٹری میں آ جاتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا کوئی اندازہ تھا کہ صدر ٹرمپ ہمارے پرائم منسٹر کو بلائیں گے کہ مختصر سے کچھ ریمارکس دے دیجیے، اور اس کی بجائے میں یہ یوں ہے کہ ہم نے یہ انٹیسپیٹ کیا ہوا تھا، یہ ہماری کچھ انڈرسٹینڈنگ پہلے سے تھی
کیونکہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو بلایا تو ہمارے جو اسٹیٹ کے چیف آف پروٹوکال ہیں ہمارے ملک کے، انہوں نے آ کے پوڈیم پہ روسٹرم پہ جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر کو ٹاکنگ پوائنٹس دیے، جو بھی ریمارکس تھے وہ آ کے دیے. تو اس سے مجھے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے یا تو کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی انفارمل سی، یا ہم انٹیسپیٹ کر رہے تھے، تو ہم نے ریمارکس پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے تھے اس موقع کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ریمارکس شاید پرائم منسٹر نے پڑھے نہیں اس طرح جس طرح وہاں لکھے ہوئے تھے، اس وجہ سے سلائٹلی گاٹ کیریڈ اوے ان مائی ویو. بٹ ٹھیک ہے، یہی پرائم منسٹر ٹرمپ سننا چاہتے تھے. اگر وہ خوش ہو گئے ہیں اور اسی کوئی سیریس امپلیکیشنز ہمارے لیے نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی وڈ سے کہ سفارتکاری میں یہ کیجول جو اپروچ ہے یہ مناسب نہیں ہوتی، اور جو بھی کام کریں وہ سوچ سمجھ کر، ریفلیکٹ کر کر اور ویل کیلیبریٹڈ طریقے سے کریں.